تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ آیت آل محمد کے لیے ہے، یہ حضور کے خاندان کے لیے ہے۔ آؤ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کیا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ جنت دے گا، جنت عطا فرمائے گا، ہمیشہ جنت میں ہوں گے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ یہ تو آل محمد کے لیے ہے۔ اچھا، آل محمد کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت رضی اللہ والی ہے ہمارے لیے، تو ایک بیٹی وڑن نہیں دیتے ہوتے، تو بھائی پھر تم کرو گے کیا؟ اگر ان پر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر کن پر راضی؟ اگر اللہ پر راضی نہیں پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنی لوگ ہوتے ہیں یہ رضی اللہ کہتے ہیں علیہ السلام، جبکہ میں تمہیں علیہ السلام میں وہ اتنا درجہ نہیں۔ میں حدیث شریف کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ کوئی آدمی مجھے آ کر سلام کہے کہ جناب میں گیا ہوں دربار شریف تے دربار شریف والے مولوی صاحب دی صلاح آئی مسجد جامع دی، لیکن تسی لیٹ ہو گئے، وہ چلے گئے، تے انہاں مینوں آکھیا کہ بالکل استاد اور میرا سلام، میرا سلام آتی۔ تو ہن حدیث شریف میں ہے کہ اس کا جواب کس طرح دینا ہے؟ جس سلام لائندہ کو آخنا ہے وعلیکا، نہیں وعلیکا، یعنی تیرے اوپر بھی، وعلیہ السلام، وعلیہ السلام، اس پر بھی سلام، تیرے پہ بھی تے علیہ السلام، اس پر بھی سلام۔ اس گل تے تو کئی کاوڑ کی تھی بتا، اے علیہ السلام تا آسا مزمبل حسین نے آپ ضرورت کے وقت جواب دینے کی صورت میں، تو اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی کوئی علیہ السلام بھی کہہ دے، حضرت علی کے لیے کہہ دے، حضرت حسن کے لیے کہہ دے، حسین کے لیے کہہ دے، تو ہم بالکل جائز سمجھتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن بھائی جو ان کے لیے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے جو ان کے لیے خطاب تجویز کیا ہے، یا جس خطاب کو مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم کی صفت میں